آج 15 اگست 2020 24 ذیلحج 1441 ہجری ہم 74واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ تمام تر دیش واسیوں کو، ہندوستانی بھائیوں کو ہم اس یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آج تو ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ ایک خوشی یہ ہے کہ یوم آزادی ہند کا جشن منا رہے ہیں، دوسری خوشی یہ ہے کہ عید مباہلہ ہے جو پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کی عید ہے، یا یوں کہوں کہ طہارت و صداقت و پاکیزگی کی عید، یعنی عید مباہلہ عالم اسلام کو مبارک۔ گاندھی جی نے قربانی دی، گاندھی جی کی قیادت میں ہندوستان کے تمام تر باشندے اور ہر قوم اور ہر مذہب سے، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، ان کی قیادت میں آگے بڑھے اور انہوں نے قربانی دی، ہندوستان آزاد ہوا۔ ہم گاندھی جی کو بھی اور تمام تر ان شہیدوں کو کہ جن کا خون اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں شامل ہے، ہم ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور ان کو سلام بھی کرتے ہیں۔ اور یا دو مصرے یوں پیش کروں کہ گاندھی نے کربلا سے لیا درس انقلاب، گاندھی نے کربلا سے لیا درس انقلاب، حکمت میرے حسین کی بھارت بچا گئی۔ جس طریقے سے کل گاندھی جی نے کربلا کی تاریخ کو پڑھا اور ہندوستان کو آزاد کرایا، اور آج 15 اگست اور 26 جنوری کو شہیدوں کی یاد منانا، ترنگے کو سلام کرنا، اس پر ہار پھول چڑھانا، سب دیش بھکت ہونے کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کو، اسلام کو بچایا ہے، تو علم حضرت عباس علیہ السلام کے اوپر پھول چڑھانا، اسے سلام کرنا، یہ سب ثواب میں شامل ہے۔ شہیدوں کی یاد منانا، مجالس اعزاء کا اہتمام کرنا، یہ سب جو ہے انسان کی انسانیت کی خبر دیتا ہے۔ کربلا چونکہ ابھی آج 24 ذیلحج ہے، 15 اگست ہے، ابھی 4 یا 5 روز بعد، 5 سے 6 روز بعد جو ہے محرم کا چاند نظر آ جائے گا۔ کیونکہ حکومت ہند کی طرف سے جتنے بھی تہوار ہیں، وہ چاہے غم ہو یا خوشی ہو، تہواروں کی چھٹی ہوتی ہے، مگر محرم کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ یہ چونکہ غم کا تہوار ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی گائیڈ لائن ہونی چاہیے۔ یہ خوشی کا تہوار نہیں ہے۔ غم اور خوشی میں یہ فرق ہے کہ غم جو ہے وہ میل ٹرین ہے، خوشی جو ہے وہ پیسنجر ٹرین ہے۔ غم کی وجہ سے خوشی کو روکا جاتا ہے، خوشی کی وجہ سے غم کو روکا نہیں جاتا ہے۔ کسی کے یہاں شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہو اور اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس غم کی وجہ سے شادی کو پوسٹپون کر دیا جائے گا، تو غم ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، خوشی کو روک لیا جاتا ہے، غم کو منایا جاتا ہے۔ حکومت ہند سے میری گزارش ہے کہ میں بھی اپنے اسی وطن، اسی ہندوستان کا ایک رہنے والا ہوں، مجھے اپنے وطن سے بہت محبت ہے، اتنی محبت ہے جتنا ایک اولاد کو اپنی ماں اور اپنے باپ سے ہوا کرتی ہے، کہ محرم کے لیے کوئی ایسی گائیڈ لائن جاری کر دیں کہ جس سے آسانی کے ساتھ محرم ہو سکے۔ اور رہی بات یہ کہ ہمارے مرجع رہبر عالم دوراں آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی اور دیگر مراجع اعظام نے یہ کہا ہے کہ جو جس ملک میں ہے وہاں کی حکومت کے قوانین پہ عمل کرے، اور ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اسی گزارش کو دہراؤں گا کہ جتنا ممکن ہو سکے عزائے حسین کے لیے ایسی گائیڈ لائن دی جائے تاکہ محرم میں مجالس بھی ہو سکیں، اور یہ کورونا کے سب جو لاک ڈاؤن ہے اور جو وبائی اور بیماری پھیل رہی ہے، اللہ اس سے سب کو محفوظ رکھے، اس سے بھی بچا جا سکے اور محرم کو منایا بھی جا سکے۔ بس آخری بات کہہ کے اور اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہے، یہ عزاداری جو ہے، یہ غم جو ہے، یہ محرم جو ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری روح ہے۔ اسے ہم اس طریقے سے منائیں جیسا کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام نے کہا ہے کہ بس خلوص کے ساتھ منائیں۔ اور ایک آخری دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار عزاداری امام حسین علیہ السلام کو برپا کرنے میں ہماری مدد فرما، اور اتنی مدد فرما کہ جیسا کہ گزشتہ برسوں میں ہم عزاداری کرتے آ رہے ہیں، اس سے زیادہ خلوص اور اس سے زیادہ عقیدت کے ساتھ
ہم عزاداری حسین کر سکیں تو ایسی راہیں فراہم کر. ظاہر ہے کہ میں اپنے جیسے آدمیوں سے کچھ کہوں یا کوئی گزارش کروں، ریکویسٹ کروں، ظاہر ہے مجھ جیسے گونگے بھی ہو سکتے ہیں، بہرے بھی ہو سکتے ہیں. میں تو اپنے رب سے فریاد کر رہا ہوں، اور دعا سے بڑھ کر کوئی اسلحہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کوئی طاقت ہے ہی نہیں. ہاتھوں کو پھیلا کر اس کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں، اور مباہلہ بھی دعا کا کہوں بد دعا کا کہوں. ایک نتیجہ ہے کہ عیسائیوں نے ہار مان لی اور پنجتن علیہ السلام سے مقابلہ نہیں کیا. تو میں اسی رب کی بارگاہ میں حرف التماس لے کر پہنچ رہا ہوں کہ پروردگار وہ راہیں فراہم کر دے کہ عزاداری امام حسین یعنی مجالس اور غم امام حسین ہم ایسے کر سکیں کہ جس سے تو راضی ہو اور تیری آخری حجت حضرت امام زمانہ علیہ السلام راضی ہو جائے. السلام.